ذیابیطس ایک بڑھتی ہوئی خطرناک بیماری ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 42 کروڑ افراد اس کا شکار ہیں، جبکہ روز بروز اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی 7ویں بڑی وجہ ذیابیطس ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بیماری کئی اور امراض کا باعث بنتی ہے۔ ذیابیطس دو طرح کی ہوتی ہے، یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ بیسکلی ٹائپ 1 یہ ہوتی ہے اس میں انسولین بنتی نہیں ہے، اور ٹائپ 2 جو ہے اس کے اندر انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کی تعداد بھی پوری نہیں بن رہی ہوتی ہے، یا اس کا اثر پراپر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی ابتدائی علامات میں بھوک اور پیاس کی بڑھتی ہوئی شدت، بار بار پیشاب کا آنا، وزن کا کم ہونا، ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا، گھبراہٹ محسوس کرنا اور نظر کی دھندلاہٹ عام ہے۔ دنیا بھر میں 28% لوگ اپنی اس بیماری سے بے خبر رہتے ہیں۔ جو پریولنس ہے پاکستان میں 7.4 ملین پیپل آر افیکٹڈ فرام ڈائبٹیز، جس میں سے ہم اس وقت دنیا میں 10ویں نمبر پہ کنٹریز ہیں جہاں پہ پریولنس ڈائبٹیز کی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں 4.6 ملین پیپل ہیں جو ڈیٹا ہوا تھا 2017 تک جس میں ان ڈائگنوزڈ ہیں، اور ان میں سے 39% ایسے پیشنٹس ہیں جن کی شوگرز ان کنٹرولڈ ہے۔ پیچیدگیاں اس کی جو ہیں اگر نہ کنٹرول کیا جائے تو ہر جسم کے حصے پہ افیکٹ ڈالتی ہے۔ ذیابیطس مریض کے اعضاء کو درجہ بدرجہ متاثر کر کے موت کے قریب سے قریب تر لے جاتی ہے۔ دل کا دورہ پڑنا، گردے ناکارہ ہو جانا، فالج، بینائی کا متاثر ہونا، زخم کا بگڑ کر جسم کے حصے کا ناکارہ ہو جانا اس کی اہم پیچیدگیاں ہیں۔ ہمارے پاس ڈیلی کے پیشنٹ جو ہیں وہ 25 سے 30 پیشنٹ ڈیلی یہاں پہ آ رہے ہیں جن کے پاؤں بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو ہے نا ایون یہاں کے ان کے پاؤں کٹنے تک آ جاتے ہیں۔ اور اپنے پاؤں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے صرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ریگولر ورزش کرنی ہے، غذا میں غذائیت بھری غذا کھانی ہے، اور جو دوائیاں آپ کو ایڈوائز کی گئی ہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے پاؤں پہ زخم ہوتا ہے اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں شوگر ہے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے زخم کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کی شوگر چیک کرتے ہیں ان کی شوگر بہت ہائی ہوتی ہے۔ پہلے سے خاندان میں کسی کا ذیابیطس میں مبتلا ہونا، موٹاپا، غیر متحرک طرز زندگی، تمباکو نوشی، غیر صحت مندانہ خوراک کا استعمال آپ کو ذیابیطس کا شکار کر سکتا ہے۔ ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی طرز زندگی میں مناسب تبدیلی لا کر اس مہلک بیماری سے بچا جائے۔ بین الاقوامی ادارہ صحت کے مطابق باقاعدگی سے ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز، متحرک اور فعال طرز زندگی اور صحت بخش غذا کے استعمال سے ممکنہ حد تک اس بیماری اور اس کی پیچیدگیوں پر قابو پانا ممکن ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سال 2017 میں دنیا بھر میں صحت پر خرچ ہونے والے بجٹ کا $727 بلین صرف ذیابیطس کے علاج پر خرچ ہوا، جبکہ پاکستان کی صحت پر آنے والے اخراجات کا 17% صرف ذیابیطس پر خرچ ہوا۔ ذیابیطس نہ صرف مریض اور اس سے جڑے افراد کے لیے تکلیف دہ ہے، بلکہ ملک و قوم کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے۔ کب سے بنا رہے ہیں؟ یہ 8 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ 8 مہینے سے ڈیلی میرا مطلب پٹی کرنا، ہاسپٹل آنا، ہاسپٹل جانا، یہ جو ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی ڈسٹرب ہے لائف ہے نا، بچے پریشان ہیں، میں خود پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، اس کا کیا ہوگا۔ ذیابیطس کے بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں 10ویں نمبر پر ہے، جبکہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر اسی تناسب سے شرح میں اضافہ ہوتا رہا تو سال 2045 تک پاکستان دنیا بھر میں 8ویں نمبر پر آ جائے گا۔ بیماری کے بڑھتے ہوئے تناسب اور اس کی روک تھام میں ناکامی کی ایک اہم وجہ اعداد و شمار کا فقدان رہا ہے۔ ذیابیطس سے متعلق پہلا سروے 24 سال قبل 1994 میں کیا گیا،
جبکہ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے بدلتے رجحانات کے پیش نظر ضرورت اس امر کی تھی کہ اپنے حالیہ اعداد و شمار کا صحیح سے اندازہ لگایا جائے تاکہ جامع پالیسیاں ترتیب دی جا سکیں۔ اسی پس منظر میں وزارت صحت پاکستان نے ملک کے واحد تحقیقی ادارہ صحت پاکستان ہیلتھ ریسرچ کونسل کو یہ اہم ذمہ داری سونپی کہ وہ معاونین جن میں بقائے انسٹیٹیوٹ آف ڈائبیٹولوجی اینڈ اینڈوکرینالوجی، ڈائبیٹک ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تعاون سے قومی اعداد و شمار اور وجوہات کا احاطہ کرے۔ پھر یہ جو سفر ایک خیال اور ارادے سے سال 2016 سے شروع ہوا، تقریباً 1.5 سال کی قلیل مدت انتھک محنت اور معاونین کی کاوشوں سے کامیابی کے مراحل طے کرتا ہوا پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور آج اس سروے کے نتائج آپ سب کے پیش نظر اور غور طلب ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس بیماری کے بڑھتے ہوئے طوفان کے تدارک اور روک تھام کے لیے اعلیٰ ایوانوں میں آواز اٹھائی جا سکے۔